السلام علیکم۔ کیو آر وائس چینل پہ خوش آمدید۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر تقریباً 10-12 سال تھی۔ میں میرے دوست اور کزن رات کو اکثر چھپن چھپائی کھیلا کرتے تھے۔ اس وقت اتنی آبادی نہیں تھی، ہمارے گھر کے ساتھ 10-12 گھر تھے۔ چند گھر دور فاصلے پر تھے جو کھلا میدان ہونے کی وجہ سے دور سے نظر آتے تھے۔ مجھے یاد ہے اس وقت چھوٹے چچا کی شادی تھی۔ گھر میں ڈھولک بج رہی تھی، دور سے آئے مہمانوں سے گھر بھرا پڑا تھا۔ لڑکیاں ڈھولک پر گیت گا رہی تھیں۔ ہم سب کزن کھیلنے کے لیے نکلنے والے تھے کہ دادا جان نے ہمیں بلایا اور نصیحت کی کہ زیادہ دور نہ جانا اور قبرستان کی طرف تو بالکل نہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے مخصوص طریقے سے قرآن اندازی کی تو ہمیں ڈھونڈنے کا قرہ تایا جی کے بیٹے عمران کے نام نکلا۔ عمران وہاں سے چل پڑا۔ ہمیں معلوم تھا کہ وہ محلے کی اکلوتی دکان پر جا کر 10 تک گنتی کرے گا اور پھر ہمیں ڈھونڈنے کے لیے بھاگتا ہوا آئے گا۔ چلو بھاگو، آج قبرستان میں چھپتے ہیں، عمران آج ہمیں ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ بڑے ماموں کے بیٹے عباس نے کہا تو سب نے دوڑ لگا دی۔ مجھے قبرستان کے نام سے ہی ڈر لگتا تھا۔ رات کے وقت قبرستان جانا یہ تصور ہی کافی خوفناک تھا۔ پھر سوچا کہ سب ساتھ ہی تو ہوں گے، ڈر کس بات کا۔ یہ سوچ کر میں نے بھی دوڑ لگا دی۔ قبرستان سے پہلے ایک چوڑا گندا نالا تھا جس پر لکڑی کا بڑا سا تختہ رکھ کر قبرستان کی طرف جانے کا راستہ بنایا گیا تھا۔ قبرستان کے ساتھ صرف ایک گھر تھا جس میں مولوی حنیف صاحب رہتے تھے۔ اس گھر سے پرے قبرستان کی حدود شروع ہو جاتی تھی۔ سب کزن قبرستان میں داخل ہو چکے تھے۔ میں بھی دوڑتا ہوا ان کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ اس خاموشی میں کتنا مزہ آ رہا ہے۔ سنسان ویران قبرستان، تاروں بھری رات اور یہ قبریں، کتنا مزیدار ماحول ہے۔ چھوٹے ماموں کے بیٹے حسن نے کہا، ہاں یار، بیچارہ عمران تو آج ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جائے گا۔ ظفر نے کہتا لگاتے ہوئے کہا، ابھی ہم لوگوں کو باتیں کرتے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ پیچھے لگے بیری کے درخت سے پتوں کے ہلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم سب بیک وقت مڑے، پھر ایک دھماکے کے ساتھ بیری کے درخت سے کوئی نیچے کودا۔ پہلی نظر میں وہ چیز کسی گول گیند جیسی لگی، پھر اس میں حرکت ہوئی۔ بھاگو! اچانک عباس کی آواز پر سب نے دوڑ لگا دی۔ میں نے بھی ان کی پیروی کی۔ اپنے پیچھے دپ دپ کی تعقب کرتی آواز سے مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے ہمارے پیچھے ہی ہے۔ میرے تمام کزن بہت آگے نکل چکے تھے اور کچھ ہی دیر میں مولوی حنیف کا گھر پار کرتے ہی وہ قبرستان کی حدود سے باہر ہوتے۔ مجھے یہ فاصلہ 1000 میل سے بھی زیادہ لگ رہا تھا۔ دل کی یہ حالت تھی کہ اچھل اچھل کر حالت سے باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ قدم زمین پر آڑے ترچ سے پڑ رہے تھے۔ میں تیز بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا مگر خوف سے ایک پیر کہیں پڑتا تو دوسرا کہیں۔ میں نے مڑ کر پیچھے آنے والے کو دیکھنے کی کوشش کی، تبھی میرے پاؤں میں کچھ چیز الجھی اور میں دھڑام سے منہ کے بال زمین پر جا گرا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، تمام کزن سوائے عباس کے مولوی حنیف کے گھر کو پار کر چکے تھے۔ میں نے چلا کر عباس کو پکارا مگر میری آواز دہشت سے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ اچانک میری پنڈلی میں درد کا احساس ہوا۔ ایسے لگا جیسے لوہے کی گرم سلاخیں کسی نے میری پنڈلی میں اتار دی ہوں۔ میں نے اپنی ٹانگ کی طرف درد سے کراتے ہوئے دیکھا۔ خوف کی سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ وہ جو کوئی مخلوق بھی تھی میری پنڈلی سے منہ لگائے چپڑ چپڑ میرا خون پی رہی تھی۔ میں نے دوسری ٹانگ اٹھا کر پوری قوت سے اس کے سر پر دے ماری۔ وہ چیختا ہوا کلابازی کھا کر دور جا گرا۔ میں نے اٹھنے میں دیر نہ کی۔ میں اپنے جسم کی پوری قوت استعمال کرتے ہوئے بھاگ رہا تھا۔ میرے پیچھے بھاگنے والے قدموں کی آواز میں اضافہ ہوا تو میں نے مڑ کر دیکھا۔ میرا سانس جیسے سینے میں اٹک کر رہ گیا۔ خوفناک شکلوں والی قوی الابسہ مخلوق میرے پیچھے تھی اور اس مخلوق کے آگے وہی چھوٹے قد کی مخلوق جس نے میرا خون پیا تھا دوڑتی آ رہی تھی۔ میں نے مولوی حنیف کے گھر کو پار کیا
تو جیسے میری بولنے کی طاقت واپس آ گئی۔ میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ وہ چھوٹے قد والی بھیانک مخلوق میرے بالکل قریب آ چکی تھی۔ میرے سامنے گندا نالا تھا۔ اگر میں ایک طرف رکھے لکڑی کے تختے کی طرف جاتا تو کافی وقت لگتا اور وہ بھیانک عفریت مجھے پکڑ بھی سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے اس بڑے نالے کو پھلانگنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنی پوری قوت ارادی کو مجتمع کیا اور نالے کے کنارے پر قدم پڑتے ہی اونچا جمپ لیا۔ میرے پیچھے اس چھوٹے قد کی مخلوق نے بھی چھلانگ لگا دی۔ اس کی گراٹوں اور میری چیخوں سے ماحول گونج رہا تھا۔ میں تو بحفاظت نالے کے دوسرے کنارے پہنچ گیا، مگر میرے پیچھے آنے والا چھپاک سے نالے کے پانی میں گر گیا۔ نالے میں ڈوبتے ہوئے اس کی بھیانک چیخیں میرے دل پر قہر برسا رہی تھیں۔ اچانک مولوی حنیف کے گھر کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ چھوٹے قد کی مخلوق مکمل طور پر نالے میں غرق ہو چکی تھی، جبکہ کوی الابصہ جو تعداد میں 4 تھے نالے کو پار کرنے والے تھے۔ میں نے رفتار تیز کر دی اور گھر میں آ کر بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آنے پر میری نظر مولوی حنیف پر پڑی، جو دم کیا پانی مجھ پر چھڑک رہے تھے۔ مجھے اب صرف یہ خوف تھا کہ ابا جی اور دادا جی سے ڈانٹ پڑنی ہے، مگر خلاف معمول انہوں نے مجھے سینے سے لگا کر بہت سارا پیار دیا۔ میں اب چلتا ہوں، آپ لوگ بچوں کو سمجھا دینا کہ اب کبھی بھی قبرستان کی طرف نہ جائیں۔ آج اگر میں وقت پر نہ نکلتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اتنا کہہ کر مولوی حنیف چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی میرے کندھوں پر ایک بوجھ سا پڑ گیا۔ میں نے تھکاوٹ سمجھ کر نظر انداز کیا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ بستر پر لیٹتے ہی مجھے اپنے جسم میں درد کا احساس ہوا۔ پہلے یہ درد معمولی تھا، مگر آہستہ آہستہ اتنی شدت اختیار کر گیا کہ میرے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ہڈیاں چٹک رہی ہوں۔ میرے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گھر کے سب لوگ کمرے میں آ گئے۔ اچانک میرا جسم بیڈ سے بلند ہوا اور فضا میں معلق ہو گیا۔ دادا جان نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ میں دیکھ سن سکتا تھا، مگر بولنے اور ہلنے کی طاقت نہیں تھی۔ دادا جی قرآن پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ میرے بیڈ کے قریب آئے۔ اچانک میرے جسم کا درد کم ہوتا گیا۔ سکون کی ایک لہر میرے بدن میں دوڑ گئی اور میرا فضا میں معلق جسم ایک دھماکے سے بیڈ پر آ گرا۔ میری حالت تو سنبھل گئی تھی، مگر ہلنے جلنے کی طاقت بالکل ختم ہو چکی تھی، جیسے میرا سارا جسم مفلوج ہو گیا ہو۔ آئے یہ میرے بچے کو کیا ہو گیا؟ امی روتی ہوئی میرے پاس آئیں اور میرا سر اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ شادی کی رنگینیاں پھیکی پڑ گئیں۔ صبح دادا جی نے مولوی حنیف کو بلایا۔ انہوں نے میری آنکھوں کے پپوٹے اٹھا کر چیک کیا اور بولے، قبرستان کی مخلوق نے آپ کے بچے کے جسم پر قبضہ کر لیا ہے۔ میں اپنے استاد جی کو بلاتا ہوں، وہ ہی ایسے خبیثوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ مولوی حنیف صاحب چلے گئے۔ پھر کافی دیر بعد ایک نورانی صورت بزرگ کے ساتھ واپس لوٹے۔ وہ بزرگ میرے کمرے میں آئے، مجھے دیکھا اور گھر والوں سے مخاطب ہوئے، آپ لوگ دور ہی کھڑے رہنا، چاہے جو ہو جائے کوئی آگے نہیں آئے گا۔ پھر انہوں نے اونچی آواز میں تلاوت شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں مجھے اپنے کندھوں پر وہی بوجھ محسوس ہوا جو کل رات بھی ہوا تھا۔ میری آنکھیں پھیل کر بڑی ہو گئیں اور ان کی سرخی میں اضافہ ہو گیا۔ کون ہو تم اور کیوں اس معصوم کو تنگ کر رہے ہو؟ نورانی چہرہ بزرگ نے کڑک کر پوچھا۔ اس لڑکے نے میرا بچہ قتل کیا ہے، میں اسے تڑپا تڑپا کے ماروں گا، اور جب تک یہ زندہ ہے میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ میرے منہ سے دو آوازیں نکل رہی تھیں۔ ایک تو میری اپنی آواز تھی، دوسری ایسی تھی جیسے کوئی درندہ گھرا رہا ہو۔ امی تو رونے لگ گئیں۔ تمہارے بچے کو یہ معصوم کیوں قتل کرنے لگا؟ مولوی حنیف نے بزرگ کے کان میں کچھ کہا تو وہ بولے، تمہارا بچہ اپنی غلطی سے مرا ہے۔ اگر تم نے اس بچے کو نہیں چھوڑا تو مجبوراً مجھے انتہائی قدم اٹھانا پڑے گا۔ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ تو اچھا ہے۔ اس لڑکے کو تو میں ضرور ماروں گا۔ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ بزرگ نے میرے بالوں کو کس کے پکڑ لیا۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ پہلے تو میرے حلق سے گراٹیں نکلتی رہیں، پھر ایک دم نہ تھمنے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور کمرے میں 4 قدور خوفناک شکلوں والے آدمی ظاہر ہوئے۔
ان میں سے 3 آدمی پیچھے کھڑے تھے جبکہ ایک باروب اور پرہیبت شخص ان کے آگے تھا۔ بس کیجیے محترم قادر صاحب، آپ اسے چھوڑ دیجیے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ آپ کے بچے کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ باروب آدمی نے پروقار آواز میں کہا۔ آپ کون ہیں؟ قادر صاحب نے میرے بالوں کو چھوڑتے ہوئے پوچھا۔ میں قبیلہ زونار کا سردار جن ہوں۔ مجھے میرے 3 جنوں نے اصل حقیقت بتا دی ہے۔ سردار نے اپنے پیچھے کھڑے جنوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا بچہ اپنی غلطی سے نالے میں گر کر مرا ہے، آپ مہربانی کیجیے اور اس کی جان بخش دیجیے۔ پھر قادر صاحب نے اس جن سے حضرت سلیمان کی قسم لی اور امی کو ایک تعویذ اور پانی کی ایک بوتل دم کر کے دے دی۔ میں نے تعویذ 10 دن پہنا اور 10 دن وہ دم کیا ہوا پانی پیا۔ میری حالت بہتر ہو گئی۔ اس کے بعد میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، مگر آج بھی پنڈلی کا زخم دیکھتا ہوں تو ان لمحات کا خیال آتے ہی دل خوف سے کانپ جاتا ہے۔